آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی انسان پر سے، کبھی صلہ دے جاتی ہے اور کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ بس زبان پر شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سب بے معنی سا لگے، تمہیں بھلے ابھی اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ تب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما نہ ہونے میں ہی کتنی بڑی بہتری ہوتی ہے۔ تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر سے کام لو، اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، اپنے اندر بے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں گم رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے اور پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے۔ انسان جب ڈپریشن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھولے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہے۔ یہ درد اور یہ آزمائش اگر بہترین نعمت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب بندے اور نبیوں کو نہیں دیتا۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتی ہیں۔ یقین مانے وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ یقین ایسا رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر اندھیرے کے بعد اجالا کرتا ہے، وہ ہر آزمائش کے بعد آسانی بھی کرتا ہے۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کون کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہش پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ اگر کوئی انسان تمہیں اللہ سے کسی بھی طرح قریب کر رہا ہے تو پکڑ لو، اس کو جانے مت دینا۔ اس معاشرے میں نہیں ملیں گے ایسے لوگ بار بار، باقی عقل ہے استعمال کرو، اپنی انا کو ختم کرو، تکبر سے باہر آؤ، اچھی صحبت کی تلاش کرو،
مل جائیں تو نعمت ہیں۔ اچھے وقت میں شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور برے وقت میں صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسان جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو خبر نہیں، لیکن اصل اس کی فطرت اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں ہے۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، جس نے اسے پہچان لیا، جو اس تک پہنچ گیا، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق گویا سب کچھ پا لیا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اسے سکون نہیں ملتا اور بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل تک نہیں پہنچتا۔ دنیا سے کٹ جانا نیکی نہیں ہے، اس دنیا میں رہ کر اللہ کی بات ماننا نیکی ہے۔ اللہ کی مخلوق سے تعلق توڑ دینا نیکی نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ قائم کیے ہوئے تعلق کو نبھانا اور اس غرض سے بے غرض ہو کر نبھانا کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی مخلوق سے کیا ملے گا، یہ نیکی ہے۔ گناہوں سے بچنا نیکی ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگ لینا نیکی ہے۔ اس لیے ابھی بھی اس وقت فوراً سے توبہ کریں اور ایک نئی شروعات کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہوتے ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھے ہوتے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ آپ کی رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ جو اللہ کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔
زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ آپ کی طاقت مختصر ہے، آپ کی مستقلیت مختصر ہے، آپ کی زندگی محدود ہے، آپ کی زندگی کے ایام ابدی ہیں، اور ہر چیز عارضی ہے۔ لہٰذا اپنی مختصر وقتی زندگی کو عارضی چیزوں پر ضائع نہ کریں، تاکہ یہ عارضی نہ ہو۔ اسے دائمی چیزوں پر خرچ کرو تاکہ یہ ابدی رہے۔ جس رحمان کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے اس کے بن جائیں، باقیوں کے دل بدلنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، دعائیں موتی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں۔ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ یہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ اور انسان کا اصل تعلق بناتی ہے۔ دنیا داروں کے لیے عذاب ہے، مگر جو اپنی روحوں اور دلوں میں جھانکتے ہیں وہاں انہیں اپنا سچا دوست، اپنا رب ملتا ہے۔ وہ اس سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں اور وہ رب انہیں جواب بھی دیتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو، جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، آخر میں رہ جاتا ہے تو خالی دل، بے باک باتیں اور 2 نامحرم۔ نامحرم کی محبت ایک موم بتی کی طرح ہے، شروع میں یہ آپ کا ارد گرد روشن کر دیتی ہے، پھر یہ پگھلنے اور آپ کو اذیت دینے لگتی ہے اور آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہر چیز پہلے سے زیادہ تاریک ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس صرف راکھ بچ جاتی ہے۔ اپنے ہمسفر کے لیے خود کو پاکیزہ رکھیں۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ مظلوم ہیں اور سارا قصور ہمارا تھا۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو
تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ سنو، مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں بس ایک موت پوری ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے۔ بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اسی واسطے ہی اللہ نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائی، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقتی الوداع ہاتھوں کو ہلا کر الوداع کہنے کا سامان پیدا کیا۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ کیا مانگتا ہے؟ گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روح کی چیخو پکار سن لے تو تڑپ اٹھے، گناہوں کے رجسٹر پر کاتبین کے تیزی سے چلتے قلم کی آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے، وقت گناہ شیطان کو اپنا اتنا قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے۔ مگر افسوس، وہ ان سب سے بے خبر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تنہائی کے گناہ کون سے ہیں؟ تنہائی کے گناہ: نامحرم سے دوستی، موبائل چیٹ، تصاویر، ویڈیوز، نامحرم مرد یا عورت کو دینا، بنا نکاح کے محبت کے نام پر ایک دوسرے کو سب سمجھنا کہ ہمارا تعلق پاک اور حلال ہے۔ یاد رہے، بنا نکاح کے کچھ بھی حلال نہیں، سب حرام ہے، صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلی ہے۔ منگیتر بھی نامحرم ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ اور تنہائی میں انٹرنیٹ پر نامناسب چیزیں دیکھنا تنہائی کے گناہ میں شمار ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اور جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چوٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ تمہاری وہ باتیں جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی میرے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر تو اداس ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ رب لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس کے لینے دینے میں آزمائش نظر رکھنا، اس کے لیے دیے میں الجھ نہ جانا، رب سے غافل نہ ہو جانا۔ سب خواہشیں، سب آزمائشیں رجوع کا بہانہ ہیں۔ تم آزمائشوں کی پرستش میں نہ آ جانا، تم خواہشوں کو خدا نہ بنا لینا۔ اور رب نے کہا تھا،
تم نے کہا ایمان لے آئے تو کیا آزمائے نہ جاؤ گے؟ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی عطا۔ آزمائش کو نہ کوسنا، اس آزمائش میں رب کو کھوجنا، یہی آزمائش میں آسانی و سرخ روی ہے۔ اللہ ہی تو آس ہے، اللہ ہی تو امید ہے، اللہ ہی تو سچ ہے اور اللہ ہی تو آسانی ہے۔ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو، بے آواز سسکیوں کو، نیند سے خالی بے سکون راتوں کو، خاموش دعاؤں کو، دل میں دبی حسرتوں کو، اور وہ جواب ضرور دے گا تمہاری دعاؤں کا۔ بس مانگتے رہو، صبر کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ موقع دے رہا ہے تو تم منع کیوں نہیں لیتے اس کو؟ سنا دو اس کو ساری فریادیں اور بتا دو اس کو کہ امید اور یقین سے آئے ہو اور معجزوں کے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ پھر چاہے ساری عمر اس کی چوکھٹ پر جھولی پھیلائے بیٹھنا پڑے تو بیٹھے رہنا۔ امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا، کیونکہ اللہ ہی سنتا ہے اور وہی سنے گا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ جب کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے جواب دینے کے 3 طریقے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ واپس ایسا ہی سلوک کیا جائے یا اسے حسب توفیق بد دعا دی جائے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس زیادتی کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اس صورت میں یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ نسبتاً بہتر طریقہ ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیا جائے کہ آخر وہ بھی ایک بیوقوف انسان ہی ہے۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے اور یہی جوان مردوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کو نرم دل والے لوگ بڑے پسند ہیں، آسانیاں دینے والے، راستہ نہ روکنے والے۔ ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں اور اس احسان کو جتاتے بھی نہیں ہیں۔ سیدھے اور سادے بندے ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی فوراً معاف کر دیتے ہیں اور دل میں نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، جو عباد الرحمن ہیں اور وعدے نبھانے والے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔ اللہ اور انسان کے درمیان تعلق امید کا ہے۔ انسان بے انتہا مایوسیوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر بھی حوصلہ نہیں ہارتا، کیونکہ اللہ ایک امید کی صورت میں اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ امید اسے ٹوٹنے نہیں دیتی۔
بس شرط ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط اور غیر متزلزل ہو۔ زندگی میں خوشی پیسے سے نہیں آتی۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن خوشی اور سکون نہیں ہے۔ خوشی اور سکون تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے تو بغیر پیسے کے بھی زندگی میں خوشی اور سکون ضرور ہوگا۔ اس دنیا میں آپ چاہے کتنا وقت کیوں نہ گزار لیں، یہ دنیا آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دنیا میں اپنے دوستوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے خود کو کتنا ہی ہلکان کیوں نہ کر لیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے سوائے ہمارے رب کے، بس وہی ہمارا ہے۔ وہی ہے جس کو جب پکارو وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ بس اللہ مل جائے پھر سب مل جانا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہماری نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونی چاہیے، لیکن اپنے روزمرہ کے کاموں کو کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ ایک مشکل ٹاسک ہے کیونکہ ہم انسان ہر چیز کا کریڈٹ خود لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا ہر کام صرف ہماری اپنی کاوش لگتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، تو پھر ہمارے اچھے کام ہمارا کریڈٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اکثر اللہ سے اپنے تعلق کو دعاؤں کی قبولیت سے ناپتے ہیں۔ دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہم پر مہربان ہے، اور اگر قبول نہ ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ دعا تو ایک بونس ہے، قبول ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو اس سے ہمارے اور اللہ کے تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تعلق اس سے الگ ہے، سر ہم نے ہر حال میں جھکانا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت ساری ایسی آزمائشیں بھی تو ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں نہیں گزارا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں، تب وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے اپنا ایک دوستی والا تعلق کھو دیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سوالیہ انداز میں، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وہ ذات جو سراپا محبت ہے، اس کی محبت سے انسان اپنے زخموں کو نہ بھرے۔ وہ ذات جو سراپا محبت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی محبت سے اسے سکون نہ ملے تو پھر کائنات کی کون سی شے اس کے دل کو قرار دے سکتی ہے؟ واللہ کوئی شے بھی نہیں۔ اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ واحد چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بدلتی نہیں اور کبھی کم نہیں ہوتی۔ تم چاہے کتنے ہی گناہ کر لو، جب بھی پلٹ کر آؤ گے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ دنیا والے تمہاری ماضی پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر تمہارا رب تمہاری توبہ پر رحمت برسائے گا۔ وہی تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے، وہی تمہاری ہر تکلیف کا علاج ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو سن رہا ہے اور وہ تمہیں تمہاری طلب سے بہتر عطا کرے گا۔ بس اپنے رب سے لو لگاؤ، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جائیں
تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جب آپ خالص نیت رکھتے ہیں، جب آپ خوبصورت صبر کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، تب آپ کے لیے وہ بھی ممکن ہونے لگتا ہے جو ممکن ہونے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایک لمحہ لگتا ہے، بس ایک لمحہ، اور سب بدل جاتا ہے۔